معاشی کارکردگی کے حوالے سے میں کہوں گا ایک اور دل شکن جو ہے رپورٹ ہے کہ جس میں بے روزگاری کی شرح میں اضافے کی بات ہوئی ہے. 14 لاکھ افراد جو مزید جو ہیں گزشتہ دو تین برس میں جو ہیں مزید بے روزگار ہوئے ہیں, اور جو تعداد ہے بے روزگاروں کی وہ بڑھ کر جو ہے تقریباً 31% بڑھ کے 59 لاکھ ہو چکی ہے. چیزیں سنبھل نہیں پا رہی ہیں, کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ دیکھیں جی, پہلی چیز تو یہ جو ہے ایسٹیمیٹ ان امپلائمنٹ کا, یہ تو میرا خیال ہے کمزور ایسٹیمیٹ ہے, کیونکہ ان امپلائمنٹ سے زیادہ ہے اور ہمیشہ سے تھی زیادہ, یہ ہمیشہ انڈر میجر کرتے ہیں. نمبر 2 یہ چیز ہے کہ ہم نے جب یہ گریجویٹ ان امپلائمنٹ دیکھی تو تقریباً 34% ہے, اور اس کے علاوہ سنسس میں جو ان کی ان امپلائمنٹ نکلی تھی وہ تقریباً 22% نکلی تھی. تو یہ فگرز کو تھوڑا ریکنسائل کر کے بیچا کریں, بغیر نہ بیچا کریں. نمبر 2 بات جو بار بار ہم کہتے ہیں سب اکانومسٹ, دیکھیے ٹیکس کا نظام ہمارا بالکل ٹوٹا ہوا ہے, اور یہ جو آئی ایم ایف نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ٹیکس پہلے ٹھیک کرو پھر ترقی کرو, یہ بالکل غلط بات ہے. ساری دنیا ترقی کی ہے ٹیکسز کے بغیر, ٹیکسز کے ساتھ کوئی ترقی نہیں کرتا. بلکہ امریکہ میں جو آ رہی ہے, ٹرمپ نے جو کیا ہے, جارج بش نے کیا تھا, اس کے بعد ریگن نے کیا تھا, سب ٹیکس کم کرتے ہیں گروتھ کے لیے. برطانیہ میں میگی تھیچر نے ٹیکس کم کیے تھے, اس کے بعد ٹونی بلیئر نے بھی کم کیے تھے. پوری دنیا میں ٹیکسز کم کرتے ہیں گروتھ کے لیے, ہمارے یہاں ٹیکسز بڑھاتے ہیں گروتھ کے لیے, تو بڑی بے وقوف والی بات ہے. اس پہ کیا کریں, نہ آئی ایم ایف سنتا ہے, منسٹر آف فائنانس آپ بینکر لگاتے ہیں, بینکر بیچارے کو پتا, اس کو صرف یہ پتا ہے کہ اس نے بکس بیلنس کرنی ہے, تو ٹیکس ڈھونڈتا پھرتا ہے. وہ ٹیکس دیکھا, یہ دیکھا اس کو ٹیکس لگا دیا, یہ دیکھا اس کو ٹیکس لگا دیا. عامر صاحب میرا خیال آپ کو پتا ہوگا ایک کہانی جو بچپن میں ہم نے دیکھی تھی اور بڑے فلمیں بنی ہیں اس پہ, رابن ہوڈ کی. اس پہ شریف آف ناٹنگھم ٹیکس لگاتا جاتا, لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے, اتنے لوگ بیچارے عاجز ہو گئے تھے کہ رابن ہوڈ اٹھ گیا اور اس نے جا کے شریف پہ ڈاکے مارنے شروع کر دیے. تو آج تک یہ کہانی چاہے کہانی ہے, پر یہ ایک کہانی ہے کہ ٹیکس غلط طریقے سے مت لگاؤ. ہمارے ملک میں ٹیکس غلط طریقے سے لگایا گیا, نمبر 1. نمبر 2, صرف ٹیکس غلط طریقے سے لگایا گیا. عامر صاحب آپ کو پتا ہے, جو میں روتا رہتا ہوں, ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے جی, یہ واحد ملک ہے جہاں ایفیڈیوٹ ہوتا ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں کے جناب وہ ہوتی ہے اٹیسٹیشن ہوتی ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں کے امریکہ میں ایفیڈیوٹ ایک کاغذ پہ بن جاتا ہے بس آرام سے, بلکہ آپ جائے کسی ڈرگ سٹور میں بن جائے گا, کوئی اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی. یہاں آپ دفتروں کے چکر لگاتے ہیں. پھر این او سی کیا ہوتا ہے, آپ نے 1000 این او سی لینے. پھر انسپیکٹر کیا ہوتے ہیں, ہر جگہ آپ بزنس مین سے بات کریں, وہ کہتے ہیں 5-10 انسپیکٹر ہر ہفتے آ کے بھتا لیتے ہیں. یہ نظام کیوں نہیں ختم کر دیتے بھائی, یہ نظام چیکس کنٹرولز مجھے ذرا خطا کلامی کرنے تھے. آپ نے کہا کہ جی گروتھ بڑھانے کے لیے ٹیکسز کم کرنے پڑتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی گروتھ بڑھتی ہے تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ پھر ادموئے ہو جاتے ہیں. جو بوم اینڈ بسٹ کا سائیکل ہے پاکستان میں اسی لیے جاری و ساری ہے. تو گروتھ کا بھی ہمارے کچھ مسئلے ہیں کہ پھر ہم اتنی زیادہ امپورٹس بڑھا دیتے ہیں, اتنی زیادہ ہماری اکانومی اوور ہیٹ ہو جاتی ہے کہ وی آر انیبل ٹو سسٹین اٹ. جی یہ جو کہانی ہے یہ آدھی کہانی ہے. انفارچونیٹلی یہ میڈیا میں بڑی پھیل گئی ہے. پرابلم یہ ہے کہ میڈیا ہماری بات نہیں سنتا جو ہم باتیں کرتے ہیں. آپ کا بوم اینڈ بسٹ سائیکل اس لیے ہے کیونکہ آپ جب گروتھ بڑھاتے ہیں تو ساتھ ہی ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. ایکسچینج ریٹ کو جانے دیں بھائی, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے پروٹیکشن, بڑی انڈسٹری روتی پھرتی ہے کہ ہمیں پروٹیکشن دو. دیکھیے فرٹیلائزر آپ کیوں بنا رہے ہیں, آپ کا فرٹیلائزر گیس کی سبسڈی کے بغیر نہیں چلتا. آپ بتائیے آپ کیوں گاڑیاں بنا رہے ہیں, آپ سے گاڑی بنتی نہیں, ٹھیک ہے. 50 سال ہو گئے بات کرتے کرتے, لوکلائزیشن آج تک نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. آپ نے ایک گاڑی نہیں ایکسپورٹ کی, یا تو کوئی انڈسٹری نہیں ہونی چاہیے جو ایکسپورٹ نہیں کرتی, بس ختم ہو گئی بات. پہلی چیز یہ تہیا کر لیں, جو انڈسٹری ایکسپورٹ نہیں کرتی اس کو بے شک بند ہو جائے, وہ اس کو آپ نے پروٹیکٹ نہیں کرنا. چینی پہ آپ نے کیوں روک تھام لگائی ہوئی ہے, سب سے بڑی ڈائبیٹک کنٹری, آئی ایم ایف کی رپورٹ نے بھی چینی کی بات کی ہے. آپ چینی کی امپورٹ ایکسپورٹ کیوں نہیں چلا دیتے؟ پانی کا جو ہے نظام اس کو کیوں نہیں پرائز کر دیتے؟ دیکھیں بڑی بات کرتے ہیں, صرف میڈیا ایک ہی چیز پہ کرتا ہے, بوم اینڈ بسٹ سائیکل. بوم اینڈ بسٹ سائیکل بھی تب ہوتا ہے کیونکہ اب آپ کیوں ہر چیز پہ بھیک مانگتے ہیں, کیوں بار بار آپ پیسے بورو کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں پیسے نہ بورو کرو بھائی, کیوں آپ یہ کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ بورو کرنے کے علاوہ آپ کیوں کرتے ہیں کہ جی آپ پروجیکٹس, ناقص پروجیکٹ لگاتا جائیں, ادھر انڈر پاس, ادھر فلائی اوور, اس کے پیسے تو پھر ہمیں واپس کرنے ہی ہے نا. بوم اینڈ بسٹ سائیکل آتا ہے بیکاز آپ بے وقوفوں کی طرح پروجیکٹ لگاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. کیوں آپ نے کولے کا پلانٹ لگایا؟ بجلی کا نظام کیوں نہیں آپ سے ٹھیک ہوتا؟ بجلی کا نظام آج 40 سال ہو گئے بگڑے ہوئے.
اور سیکولر ڈیٹ بڑھتا جاتا ہے, آپ پرائس بڑھا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ نظام ٹھیک کریں. 1000 باری بات ہوئی ہے, نظام ٹھیک کریں, پرائسنگ اس کی ٹھیک کریں, پے ایز یو گو میٹرز لگائیں, اور پھر تاریں ٹھیک کریں, اور نئی بجلی لگانی بند کریں, اور چلنے دیں سولر رینیویبلز وغیرہ کو چلنے دیں. آپ اپنا نظام تو ٹھیک کریں نا, بیوروکریٹ کے ہاتھوں میں نظام چھوڑے. وہ لیک آف ول آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. میں پھر پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. بے روزگاری میں اضافہ کس چیز کی غمازی کرتے ہیں؟ جو ہمارے یہاں بے روزگاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ کہ ظاہر اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے, کس طرح سے آپ اس کو تشریح دیں گے؟ حکومتی پالیسیز جو ہیں مؤثر نہیں ہوئی ہیں. جو میں آپ کو ایک چیز بار بار کہتا ہوں, سب اینکرز غور نہیں کرتے. چھوڑ دیں خدا کے واسطے غربت اور یہ وہ چیزیں چھوڑ دیں. ایک بات اب لوگ کبھی نہیں کرتے, ہماری انویسٹمنٹ کتنی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر تو جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں انپلائمنٹ ریٹ میری طرف سے تو بڑھ رہی ہے. نہیں اچھا وہ جڑا ہوا ہے نا, آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جی وہی جو ہے کہ حکومت دعویٰ کرتی ہے جی اکانومی از آن ٹریک, گیٹنگ بیک آن ٹریک, لیکن ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, ٹیررزم ہے, پالیسیز جو آپ خود بتا رہے ہیں کہ ساری کی ساری جو ہیں اکانومی کو گھوٹنے والی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. دیکھیے جی بالکل جڑی ہیں, پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انویسٹمنٹ. ہاں غور کریں میڈیا انویسٹمنٹ پہ. میڈیا چھوڑ دیں یہ پرانی باتیں, انویسٹمنٹ دیکھیں. اور یہ جو ہے نا کہ SIFC انویسٹمنٹ لے کے آئے گی, آئی ایم سوری عامر صاحب, یہ بات صحیح نہیں ہے. انویسٹمنٹ لوگ گھر میں خود کرتے ہیں, پھر آپ کے گھر میں کوئی آ کے انویسٹ کرے گا. اگر آپ اپنے آپ انویسٹ نہیں کر رہے, میں آپ کے گھر میں آ کے کیوں انویسٹ کروں گا عامر صاحب؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ عیاشی پٹھے ہیں, آپ کام نہیں کرتے, آپ جناب ہر وقت جو بھی آپ کے پاس آتا ہے کوئی آپ کے گھر میں کوئی چیز کرنے کے لیے آپ اس کو ٹیکس لگا دیتے ہیں, تو کون آئے گا یہاں؟ پہلے آپ خود اپنی انویسٹمنٹ دکھائیں, آپ خود دکھائیں کہ آپ اپنے گھر کا خیال رکھ سکتے ہیں, پھر آئیں گے لوگ. تو جو پوچھنے والا سوال ہے حکومت سے کہ یہ لوکل انویسٹمنٹ کیوں نہیں بڑھی, اسٹاک مارکیٹ میں نئے ایشوز کیوں نہیں آ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ کیوں نہیں کیا کہتے ہیں گرو کر رہی. گرو اس طرح نہیں کہ جیسے ابھی تو گروتھ تھوڑی بہت ہو رہی ہے, بٹ یہی کہ کمپنیاں نئی آ رہی ہیں. نئی کمپنیاں کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں لوگ کھوکھے لگا لیں, دکانیں لگا لیں, بلڈنگیں بنا لیں, انویسٹمنٹ تو ہو نا. جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی, اور وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ بابو سانپ کی طرح بیٹھے ہو کہتے ہیں میرے سے پوچھے بغیر انویسٹ نہ کرو, اتنی موٹی فائل بغیر انویسٹ نہ کرو, میرے چکر لگائے بغیر انویسٹ نہ کرو, میرے دفتر میں 50 بار آؤ. جب دوسری دنیا میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہاں دفتروں کے چکر کوئی نہیں لگاتا. ایک رولز بنے اس کے تحت وہ انویسٹ کرتے ہیں. دفتروں کے چکر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں تو دفتروں کے چکر ہم لگاتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, اس کو غور کریں. انویسٹمنٹ اور یہ جو اٹیسٹیشن NOC بابو راج ہے, یہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ یہ جو 1000 ریگولیٹری ایجنسی بنائی ہوئی ہیں جو ورلڈ بینک والوں نے بنوائی ہیں, کیوں؟ اور اتنے امبڈسمن اور یہ چیزیں بنوائی ہوئی ہیں, کیوں بھائی؟ آپ سمپلیفائی کیوں نہیں کر سکتے؟ چیزیں کریں. آپ مجھے بتائیے عامر صاحب, کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور بیچ میں 10 امبڈسمن ہو اور 15 ریگولیشن ہو, ٹیسٹیشن پہلے لینی ہو, بولنگ کرنے سے پہلے بیٹنگ, گیم چلے گی؟ ہاں نہیں چلے گا. ہاں وہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جدید فلسفہ یہ کہتا ہے معیشت کا کہ ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, پھر ایز آف ڈوئنگ, اسپیڈ آف ڈوئنگ بزنس, کتنی تیزی کے ساتھ آپ جو ہے بزنس کر سکتے ہیں. یہ ورلڈ بینک کی ٹرمز کو چھوڑ دیں, یہ ورلڈ بینک کی ٹرمز کو چھوڑ دیں. سمپل سی بات ہے. اچھا میں سمپل سی بات آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ میری ٹانگ توڑ دیں تو GDP بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پلسٹر کرانا ہے, پٹی کرانی ہے, آپریشن کرانا ہے وغیرہ, دوائیاں لینی ہے, GDP بڑھ جاتا ہے. سمپل بات ہے, جب آپ اور میں کوئی چیز تبادلہ ٹریڈ کرتے ہیں یا کوئی چیز ایکسچینج کرتے ہیں تو GDP بڑھ جاتا ہے. بات سمپل سی ہے. ترقی وہاں ہوتی ہے جہاں فورن ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں, جہاں سوداگری ہو رہی ہو, سودا چل رہا ہو. اب اگر آپ سودا ہی نہیں کرنے دیتے لوگوں کو, میں جیسے روتا رہتا ہوں, آپ ایک وہ اسٹریٹ وینڈنگ بھی نہیں الاؤ کرتے, چھابڑی بھی نہیں لگانے دیتے, ایک کھوکھا نہیں لگانے دیتے. آپ کسی کو گھر بنانا ہے تو 10 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو پرمیشن لینے ہوئے. بلڈنگ بنانی تو پرمیشن ہی 4 سال لگتے ہیں. ہم نے یہ سب کتابیں لکھی ہیں, اس پہ 3-4 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میجر کیا ہوا ہے کہ جناب آپ نے اگر آپ نے بلڈنگ بنانی ہے 4 سال لگ جاتے ہیں. آپ نے اگر فارمیسی بنانی ہے 10 انسپیکٹر روز آ کے بھتے لیں گے. یہ انسپیکٹر کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ تو نہیں کہ وہ ہماری دوائیوں کو بہتر ہو جاتی ہے, ہماری دوائیاں تو پھر بھی ملاوٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو خدا کے واسطے کوئی مارکیٹ کو چلنے دیں, پیچھے ہٹ جائے, پھر بات بنی. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے روشنی ڈالی کہ ہماری یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے. ان کا پاکستان شکار ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہے. یہاں پہ جو ریفارمز ہونے وہ نہیں ہو پا رہے, اور سب سے بڑا مسئلہ ریڈ ٹیپ ہے, ہمارے بیوروکریٹس